بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إكرام معهد الحافظات شارع ورسک پشاور. جماعت نہم مضمون تفسیر سبق نمبر 18. جنہوں نے مسلمانوں کو سزا دی تھی، تکالیف پہنچائی تھی اور ان کو گڑھا کھود کر اس میں آگ میں جلایا تھا، تو اب یہاں سے ان کی سزا کا بیان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمایا، یعنی ان کو آگ میں جلایا، ان کو سخت تکالیف دی، ثم لم یتوبوا، پھر اس گناہ سے انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے یہاں پہ عذاب کا ذکر ہے. اور یہ دو قسم کے عذاب ہیں. ایک عذاب جہنم کا ذکر ہے کہ جہنم کا عذاب بھی ہوگا، اور دوسرا عذاب عذاب الحریق ہے کہ جلنے کا عذاب بھی ہوگا. تو پہلا عذاب جو عذاب جہنم میں ہے، تو اس میں تو آخرت کے عذاب کا ذکر ہو گیا کہ آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ہوگا. اور جو عذاب الحریق جلنے والا عذاب ہے، تو اس میں بھی پھر دو احتمالات ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ عذاب الحریق یہ عذاب جہنم کے لیے تاکید ہے، یعنی عذاب جہنم کے آگے اور وضاحت کر دی اور اس کو بیان کر دیا کہ جہنم میں جب وہ لوگ جائیں گے تو وہاں پہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. تو یہ عذاب الحریق پہلا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ عذاب جہنم کے لیے تاکید ہے، یعنی ہمیشہ جہنم کی آگ میں وہ جلیں گے. اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ جو عذاب و جہنم ہے، اس میں تو آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، اور عذاب الحریق میں دنیاوی عذاب کا ذکر ہے کہ دنیا میں ان کو جلنے والا عذاب دیا جائے گا. اور اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ جن لوگوں نے جو کافر تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو اس آگ میں ڈالا تھا، خندق میں ڈال کر ان کو جلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان مسلمانوں کی روح جو ہے وہ آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی قبض کر لی تھی، یعنی ان کو آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کی روح قبض ہو گئی تھی، وہ مر چکے تھے. لیکن جو یہ باہر لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے، اذ ہم علیہا قعود میں جس طرف اشارہ ہے کہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے اور ان کو تکالیف پہنچا رہے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خندق والی آگ اتنی تیز ہو گئی، اتنی بھڑک اٹھی کہ وہ خندق سے باہر نکل کر پورے شہر میں وہ آگ پھیل گئی تھی، اور جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سب بھی اس سے جل گئے تھے، ان سب کو جلا دیا تھا. ان تمام لوگوں میں صرف جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، تو وہ بچ گیا تھا، لیکن بعد میں بھی وہ اپنے گھوڑے سمیت سمندر میں غرق ہو گیا تھا. پھر آگے ان کافروں کے عذاب کا تو ذکر ہو گیا کہ عذاب جہنم بھی ہے، عذاب الحریق بھی ہے. تو اب اس کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت میں جو مؤمنین ہیں ان کی جزا کا، ان کے بدلے کا ذکر ہو گیا کہ ان کو بدلے میں کیا چیزیں ملیں گی. تو آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی ان کو مومنین کو جو نعمتیں ملیں گی تو اس کو بڑی کامیابی یہاں پہ کہا گیا ہے، یعنی اس سے آخرت کی نعمتیں مراد ہیں، کیونکہ آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. ہر طرح کی نعمت ان کو جنت میں میسر ہوگی. وہ جو چیز مانگیں گے، یا اگر مانگیں گے بھی نہیں، صرف ان کے دل میں خیال گزرے گا تو وہ نعمت ان کے سامنے پہنچ جائے گی. تو اسی لیے چونکہ وہ دائمی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اسی وجہ سے ان نعمتوں کو، جنت کے نعمتوں کو جو ہے فوز الکبیر یعنی بڑی کامیابی کہا گیا ہے. آگے ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یعنی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اس شخص کی پکڑ بھی کرتا ہے، اور ایسی پکڑ کرتا ہے کہ وہ بہت سخت ہوتی ہے. کوئی خود کو چھڑا نہیں سکتا، نہ ہی کوئی سفارشی اس کی سفارش کر کے اس کو بچا سکتا ہے، بلکہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. لہٰذا جو کافر ہیں، جو مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کو جو سخت سزاؤں کا ملنا ہے یا عذاب میں گرفتار ہونا ہے، یہ بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے، بعید بات نہیں ہے. انہو هو یبدئ ویعید، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، ویعید اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا. تو یہاں پہ جو کفار کا ایک شبہ ہے، اور شبہ یہ ہے
کہ قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ جب ہم ایک بار مر جائیں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہمارا زندہ ہونا محال ہے، ناممکن ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو اس آیت میں ان کا شبہ بھی ختم ہو گیا، ان کا شبہ ختم کر دیا، ان پر رد کر دیا کہ جب پہلی بار اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو دوبارہ زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انہ هو یبدئ، پہلی بار بھی پیدا فرماتا ہے، ویعید، اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا، وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا، محبت فرمانے والا ہے۔ ایک صفت الغفور یہاں پہ ذکر کر دی کہ بہت زیادہ بخشنے والی ذات ہے اللہ کی، کہ اگر کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اور آگے اگلی صفت الودود، کہ بہت محبت فرمانے والا ہے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت فرمانے والے ہیں۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یعنی حقیقی ملکیت اللہ ہی کی ہے، باقی اگر دنیا میں کوئی مالک بنتا بھی ہے تو وہ عارضی مالک ہیں، ہمیشہ کے لیے، یا اصلی مالک وہ نہیں ہے۔ المجید، وہ بڑی شان والا ہے، بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کام سے روکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور نہ ہی اپنے اس کام میں اس کو کسی کی مدد کی، کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، فرعون و سمود، کہ آپ کو لشکروں کا، یعنی فرعون اور سمود کا واقعہ پہنچا ہے۔ تو پیچھے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر ہو گیا تھا، کہ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ظالم سرکش لوگ تھے ان کے انجام کا بھی ذکر ہو گیا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یا وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ مزید اجمالاً دو واقعات کو مزید ذکر کیا گیا ہے کہ لشکروں کا قصہ پہنچے، مراد اس سے فرعون اور سمود کا واقعہ ہے، کہ فرعون کا واقعہ پہنچا ہے یا پھر قوم سمود کا واقعہ پہنچا ہے۔ تو فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ اس نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، تو فرعون پر اور جو اس کے ماننے والے تھے ان پر عذاب آیا، اور وہ عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح قوم سمود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صالح علیہ السلام کو ان کی طرف اللہ نے بھیجا، تو انہوں نے نشانیاں، معجزات طلب کیے۔ جب ان کو معجزے کے طور پر گابن اونٹنی پہاڑی سے نکالی گئی تو انہوں نے صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی اور اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، تو ان پر بھی ایسا ہی عذاب آیا تھا اور وہ اس عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو مزید تسلی دی گئی ہے کہ جو بھی نہ ماننے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، تو وہ آخر کار ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے، وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جب وہ ایسے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، کافر، یا جو وعید ان کے لیے آئی ہے اس کو سنتے ہیں، تو وہ اس کو نہیں مانتے بلکہ اس کو جھٹلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہو گیا کہ ان تمام واقعات کو، ان وعیدات کو سننے کے بعد وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو مان لے، وہ ڈر جائے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر اور بھی قیامت کا اور اس قرآن کا اور جتنے واقعات اس میں ذکر ہوئے ہیں تو اس کا انکار کرنے لگتے ہیں، تکذیب کرنے لگتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، بلکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بچ نہیں سکتے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں موجود ہے، یعنی جو کفار قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ بالکل بیجا اور باطل بات ہے، ایک حماقت ہے، ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ قرآن کی صداقت میں، اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور شبہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔
اور وہاں سے بھی لوح محفوظ سے جو آسمانی دنیا تک اترا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ لے کر جو وحی لے کر آیا تھا، تو یہ تمام جو ہے وہ ایک حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا تھا، پوری حفاظت کے ساتھ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لاتا تھا۔ تو اسی لیے قرآن کی تکذیب جو ہے وہ ایک جہالت ہے، بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لغات، پہلے ہے الحریق، یہ صفت مشبہ کے واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ باب نصر سے بمعنی جلانا۔ بطش، یہ مصدر ہے، اور باب نصرہ اور ضرب سے بمعنی سختی سے پکڑنا یا مضبوطی سے پکڑنا۔ محیط، یہ اسم فاعل کے واحد مذکر کا صیغہ ہے، اصل میں یہ محوطن تھا، تو یقول یبیع کے قاعدے کے مطابق واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا تو محوطن ہو گیا، پھر میزان کے قاعدے سے واو کو یا سے بدل دیا تو یہ محیطن ہو گیا۔ باب افعال سے ہے، بمعنی گھیر لینا، احاطہ کر لینا۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، آپ اسے یاد کر لیجئے گا اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، اور آگے اگلی سورت سورہ طارق کا آپ مطالعہ بھی کر لیجئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔